کی شکل کی چیز جو ہے وہ بجائی جائے، کوئی نکارہ لے کر اوپر رکھ دیا جائے اور اس کو بجایا جائے، جیسا کہ پیغامات دینے کے لیے نکارے کا استعمال تمام بادشاہوں نے، حکمرانوں نے کیا، اور پیغام رسانی کے لیے جنگلوں میں بھی نکارے کا طریقہ رہا، مگر آپ نے حامی نہ بنی۔ تو ایک اصحاب رسول آئے، مجھے اس وقت ان کا نام یاد نہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں اس طرح کے الفاظ اس ترتیب سے میرے سامنے آئے ہیں، اور میں نے دیکھے ہیں، سنے ہیں کہ جو نماز کا بلاوا ہو سکتا ہے۔ ابھی وہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تشریف لے آئے، اور انہوں نے بھی بتایا کہ میں نے بھی یہ الفاظ میرے سامنے آئے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کر دیا کہ آج سے اذان جو ہے، نماز کا جو بلاوا ہے، وہ ان الفاظ اس ترتیب کے ساتھ ہوگا، اور پہلے مؤذن بلال بن رباح کو بنایا۔ لوگوں نے فرمایا کہ اس کا تو تلفظ بھی درست نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہی اذان دے گا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ایسے یہ اذان شروع ہوئی اس الفاظ کے ساتھ۔ سوچنا یہ ہے، غور طلب بات یہ ہے، ہم لوگوں نے اس کو صرف نماز کا بلاوا سمجھ لیا۔ نماز کا بلاوا یہ یقیناً ہے، کیونکہ سورہ جمعہ میں اس کا تذکرہ ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو تو تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ خرید و فروخت بند کر دو۔ تو اس کا تذکرہ ہے۔ آسمانوں پہ بھی لوگوں نے اس آواز کو سنا ہے، اذانیں آسمانوں پر بھی دی جاتی ہیں، مگر یہ سمجھ لینا کہ یہ صرف نماز کا بلاوا ہے، یہ اصل میں اذان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیے، نمازیں آپ پڑھتے ہیں، عیدین پڑھتے ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ اذان ہوتی ہے، نماز تو پڑھ رہے ہیں، اذان تو نہیں ہوتی۔ جنازہ آپ پڑھتے ہیں، نہ اس میں اذان ہے نہ تکبیر ہے۔ پھر آپ دیکھیں، جب کبھی خوف کی فضا پیدا ہوئی مدینہ میں تو لوگوں نے اذانیں دی، زلزلہ آیا کہیں کسی بستی میں تو اذانیں دی، دشمن حملہ آور ہوا تو اذانیں دی، پریشانیوں میں بھی اذان دی جا رہی۔ کیا آپ کے ہاں سندھ میں جب لوگوں کی فصل تیار ہو جاتی ہے کھجور کی اور بارش کے امکانات ہو تو لوگ اذانیں دینی شروع کرتے ہیں، اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اس کے ذریعے؟ یا بھی زلزلہ جب آیا تھا مظفر آباد وغیرہ میں، لوگوں نے اذانیں دی۔ تو نماز کا بلاوا تو یہ یقیناً ہے، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ ایک بات آپ سوچئے، کفار اور مشرکین، یہود و نصارہ، ان کو تو نہیں بلایا جا رہا تھا نماز کے لیے، تو کیا جب اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے مؤذن آپ کا اذان دیتا تھا تو کہیں وہ کہتا تھا کہ صرف مومنین کے لیے ہے یا یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ ہوا کبھی؟ تو معاشرے میں جس میں اذان جاری کی گئی، وہاں سرے سے اللہ کو نہ ماننے والے، جن کو ہم کمیونسٹ کہتے ہیں، وہ لوگ تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے مشرکین تھے، یہود تھے، نصارہ تھے، منافقین تھے۔ یہ 5 گروہ اس معاشرے میں مسلمانوں کے علاوہ رہتے تھے۔ تو بلاوا تو اذان اگر صرف نماز کے لیے ہو تو صرف مسلمانوں کو ہوا، نماز تو انہوں نے پڑھنی ہے۔ یہود و نصارہ نے تو نماز نہیں پڑھنی تھی، کفار نے، مشرکین نے تو نماز نہیں پڑھنی تھی۔ تو اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے۔
بہت بڑا مشن ہے، بہت بڑا پروگرام ہے۔ اب آپ سمجھیے، ہم نے اس بات کو بالکل اپنی زندگی سے نکال دیا اور اس پر کبھی غور نہیں کیا۔ اذان کے ذریعے مومنین کو اپنے ادارے کی طرف بلایا گیا، اور جو لوگ ابھی صاحب ایمان نہیں تھے انہیں اپنا مکمل اور بھرپور پروگرام کی اطلاع دی گئی۔ انہیں پروگرام سے آگاہ کیا گیا کہ یہ جو لوگ پکار دے رہے ہیں ان کا پروگرام کیا ہے، ان کا مشن کیا ہے، اور تمہیں یہ اس کے ذریعے دعوت دی جا رہی ہے۔ سب سے بڑی دعوت کائنات میں اذان ہے۔ اذان کے ذریعے جو دعوت دی گئی ہے، اتنی بھرپور دعوت کسی اور انداز میں نہیں دی گئی۔ اور جو مجبور ہے سننے والا، جب اذان سنے گا تو وہ پیغام، وہ دعوت اس کو مل جائے گی، اور پورے معاشرے کے لیے حجت تمام ہو رہی ہے کہ تمہیں ہم نے پیغام دے دیا۔ یہ حجت کا اہتمام ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اللہ کے پروگرام کا علم نہیں ہے، مجھے یہ پروگرام نہیں پہنچا۔ تو اذان بنیادی طور پہ بنیادی دعوت ہے، بنیادی چیلنج ہے، بنیادی پروگرام کا حصہ ہے۔ اب آپ دیکھیے ابتدا کیا ہے۔ اگر نماز کا ہی صرف بلاوا ہوتا تو کیا حی علی الصلاۃ کہہ دینا کافی نہ تھا؟ اگر مسلمانوں ہی کو بلانا ہوتا، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ بھائی، مگر ایسا تو نہیں ہے۔ یہ بھرپور دعوت، بھرپور پروگرام، پوری دنیا کو اپنے پروگرام سے آگاہی دینے کے لیے جو طریقہ ایجاد کیا گیا اس کا نام اذان ہے۔ آپ پہلے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 4 بار۔ 4 بار کیوں کہا گیا؟ 2 دفعہ کہہ دیتے، 3 دفعہ کہہ دیتے، 4 دفعہ کیا ہوا؟ 4 سمتیں ہیں یونیورس میں، شمال، جنوب، مشرق، مغرب۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ یہ آواز دے رہے ہیں، جو لوگ یہ پکار دے رہے ہیں، انہوں نے اللہ کی کبریائی اس کائنات کی 4 سمتوں میں پھیلانی ہے۔ اس کی کبریائی کا، اس کی بڑائی کا پروگرام 4 سمتوں میں پہنچانا ہے، اور اس کے رہنے والوں کو، اس کے بسنے والوں کو، جو بھی جس سمت میں رہنا ہے، اللہ کے پروگرام کا حصہ بنانا ہے۔ یہ وہ بنیادی بات تھی جس کو ہم فراموش کر بیٹھے ہیں۔ ہم تو خود ہی صحیح بات نہیں مان رہے، دوسرے کو کیا بتلائیں گے؟ یہ بنیاد یہاں سے اٹھائی گئی اللہ اکبر سے۔ وہ زمانہ وہ تھا، یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ کی برگزیدہ قوم ہیں، اس کے پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہم بڑے ہیں، ہمیں اللہ اگر عذاب بھی کرے گا تو ایک رات سے زیادہ نہ کرے گا۔ بڑائی کے ذوم میں تھے، اللہ کے قرب کے ذوم میں تھے۔ ان کو بتانا مقصود تھا کہ بڑا وہ ہے جس کی بڑائی کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں۔ اس طرح عیسائی 3 خداؤں کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ 3 بڑے ہیں۔ ان کو بتانا مقصود تھا کہ بڑا اللہ ہے صرف، اور کوئی بڑا نہیں ہے۔ جو لات و عزا اور منات کو بڑا سمجھتے تھے ان کو بتانا مقصود تھا کہ ہم اس کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، یہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، تمہارے بتوں کی طرح خانہ کعبہ میں ٹنگا ہوا نہیں ہے۔ یہ چارٹر تھا بنیادی، کہ آپ کو پورا شیڈول بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا یہ پروگرام ہے اور اس پہ ہم نے زندگی بتانی ہے۔ اس پروگرام کو آگے چلانے کے لیے ہم ان اداروں میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہ ادارے اسی لیے مارد وجود میں آئے ہیں کہ ہم نے اس پروگرام پہ عمل و درآمد کرنا ہے۔ ایک دنیا میں ایسا لوگوں کا اکٹھ بنانا ہے، ایک ایسی سوسائٹی بلڈ کرنی ہے، ایک ایسا گروہ ترتیب دینا ہے کہ کل جو اس سارے شیڈول کو، پروگرام کو پوری دنیا میں، پوری کائنات میں لاگو کرے گا۔ یہ ہمارا بنیادی مشن ہے اذان، کیونکہ تمام بڑائیوں کی نفی کرتا ہے۔ آپ لا الہ الا اللہ کیا پڑھتے ہیں؟ نہیں معبود کوئی اللہ کے سوا، ہر معبود کی نفی کرتا ہے۔ تو جب آپ تکبیر کہتے ہیں، پھر آپ دیکھیں کمال کی بات،
تکبیر کی تکرار ہو رہی ہے 4 مرتبہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک موجود ہے کہ جب تکبیر کہی جائے تو شیطان وہاں سے بھاگتا ہے۔ جہاں تکبیر کہی جائے تو شیطان وہاں سے بھاگتا ہے۔ اس معاشرے کو جہاں تک یہ آواز جا رہی تھی شیطان سے بچانے کا بھی بندوبست ہے، کیونکہ تکبیر کہی جا رہی ہے تو جب شیطان بھاگے گا تو لازمی بات ہے شرک کا بھی خاتمہ ہوگا، بت پرستی کا بھی خاتمہ ہوگا، کفر کا بھی خاتمہ ہوگا، جنہوں نے 3 خدا بنا لیے اس کا بھی خاتمہ ہوگا۔ تو شیطان کو بھی اپنی بستی سے نکالنے کا اس میں بندوبست موجود ہے، اور وقت نے ثابت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایریے میں ایک بھی غیر مسلم نہ رہا، شیطان بھاگ گیا۔ اور اللہ کے حبیب نے نہیں فرمایا، شیطان مایوس ہو چکا ہے اس بات سے کہ کبھی اس کی پرستش کی جائے گی، وہ تمہیں چھوٹے چھوٹے کاموں میں الجھا دے گا۔ تو یہ تکبیر کی تکرار نے شیطان کو اس علاقے سے نکال دیا۔ تو یہ شیڈول کا پہلا حصہ ہے کہ اللہ کی کبریائی کے نظام کو ہم نے پورے دنیا کے چاروں کونوں میں پھیلانا ہے۔ یہ اپنا پروگرام بتایا جا رہا ہے معاشرے کو، یہ اعلان ہے۔ اعلان کس لیے ہوتے ہیں؟ اپنا پروگرام بتانے کے لیے۔ اذان اعلان ہے، مسلمانوں کی طرف سے اعلان ہے کہ ہمارا یہ پروگرام ہے۔ اب دوسری بات آگے کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جو یہ بات کہہ رہا ہے، جو مؤذن ہے، وہ شہادت دے رہا ہے، اور آپ کو کیا حکم ہے؟ سننے والوں کے لیے کیا حکم ہے؟ کہ جو اذان کے الفاظ ہیں آپ ساتھ میں دہرائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ یہ کنفرمیشن دیتے ہیں ساتھ میں کہ میں بھی شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ پہلے اللہ کی کبریائی، پھر اللہ کا الہ ہونا، معبود ہونا بتایا جا رہا ہے پورے زمانے کو، پوری سوسائٹی کو، کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ جو اور کسی کی عبادت کرے گا ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے، اس کا اس مسجد سے تعلق نہیں ہے، ہمارے پروگرام سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اپنا پروگرام دیا جا رہا ہے، اور اعلان کا مطلب یہ ہے کہ دعوت بھی دی جا رہی ہے کہ جو اس پروگرام سے ایگری کرتا ہے وہ ادھر لوٹ آئے، پلٹ آئے ہماری طرف۔ اس کے لیے یہاں پناہ ہے، اللہ کے ہاں بھی پناہ ہے، رسول اللہ کے ہاں بھی پناہ ہے۔ اب اگلے یہ بھی 2 جملے ہیں، یہ دائیں والوں کے لیے بھی ہے، بائیں والوں کے لیے بھی، سامنے والوں کے لیے، پیچھے والے، سب کے لیے۔ پھر اگلے الفاظ کیا ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ بہت سے گروپ ایسے تھے، ایسے گروہ تھے جو اللہ کو تو مانتے تھے مگر رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ آپ کی رسالت کا بھی اناؤنس ہو رہا ہے اور شہادت بھی دی جا رہی ہے۔ میں شہادت کے ریفرنس سے، کلمہ شہادت کے ریفرنس سے ایک بات آپ کو بتاتا چلا جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا، جتنے لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا، کلمہ طیبہ پڑھا کے کسی کو داخل نہیں کیا، سب کو کلمہ شہادت پڑھا کر داخل کیا۔ کیوں؟ کہ یہ ایک مشن تھا، اور اس میں آدمی جب شہادت دے کے داخل ہوگا کہ میں گواہی دیتا ہوں تو وہ اس کا پہرا بھی دے گا، وہ اس کی پہرے داری کرے گا۔ اسی لیے پھر اس کو جہاد بھی کرنا پڑا، اسی لیے مال و متاع بھی لٹانا پڑا، اسی لیے ہجرت بھی کرنی پڑی، اس لیے ساتھ ہو کے رسول اللہ کے ساتھ جنگیں بھی کرنی پڑی۔ یہ جہاں اپنے لوگوں کی کمٹمنٹ ہے وہیں دوسروں لوگوں کو چیلنج بھی ہے، دعوت بھی ہے، اور پروگرام سے آگاہی بھی ہے۔ ہم نے کبھی اس طرح اس کو نہیں سمجھا۔ اب آگے کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ صلاۃ کی طرف۔
یہاں پھر سواد ہے اور پھر سن ہے کہ جڑ جاؤ اس پروگرام سے، آ جاؤ اس پروگرام میں شامل ہو جاؤ۔ یہ صرف سجدوں کا پروگرام نہیں ہے، جڑ جاؤ، آ جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، جماعت بنا لو، گروہ بنا لو، اللہ کے رسول کے صدائین بن جاؤ، اس پروگرام میں شامل ہو جاؤ، جڑ جاؤ، آ جاؤ۔ صلاح کے مطلب رحمت کے بھی ہیں، دوسروں کے لیے رحمت بننے کے لیے آ جاؤ تاکہ اللہ تم پر رحمت کر دے۔ حی علی الصلاح، آ جاؤ رحمت کی طرف، دوسروں پہ رحم کرنے کے لیے تاکہ اللہ تم پر رحمت کر دے۔ الفاظ دیکھیں، اور یہاں آپ کو دہرانے کا حکم نہیں ہے، یہاں یہ نہیں ہے کہ آپ بھی کہیں حی علی الصلاح، یہاں حکم ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی طاقت نہیں۔ یعنی کہ بندہ یہ اقرار کرے کہ اللہ اگر مجھے توفیق نہ دے گا تو میں اس گروہ میں شامل نہیں ہو سکتا، یہ اللہ سے دعا کرے گا کہ یا اللہ مجھے اس میں شامل فرما، مجھے یہ توفیق دے، یہ ہمت دے کہ اس پروگرام کا میں حصہ بن جاؤں، اس پروگرام میں شامل ہو جاؤں۔ تو یہ حی علی الصلاح رحمت بن کے رحمت کے پروگرام میں شامل ہو کر اللہ کے حضور آ کے جھک جاؤ، اور یہ کہو اس سے کہ ہم کوئی نیکی نہیں کر سکتے اگر تو توفیق نہ دے، اور کسی برائی سے نہیں بچ سکتے اگر تو توفیق نہ دے۔ یہ ساتھ میں اس حکمت کی بھی بات ہے، اس دانائی کی بھی بات ہے۔ تو یہ اذان کی حکمتیں ہیں۔ تو حکمت کیا ہے؟ پورا پروگرام پورے معاشرے کو بتا دیا جو دین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رسول اللہ نے بلایا کہ آؤ، آپ کے رشتہ دار بنو ہاشم کھانا کھا کے بھاگ گئے، بات نہیں سنی۔ اللہ کا پیغام سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس طریقے سے تمام کو اللہ کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے، وہ نہ سننا چاہے تب بھی سننا پڑے گا۔ کیسی حکمت ہے، کیسی بردباری ہے، کیسی دانائی ہے، کیسا طریقہ ہے۔ پھر آگے الفاظ ہیں حی علی الفلاح۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ فلاح حاصل کرو، ایسا نہیں ہے۔